السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ہندو گھرانے کے اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ ایک جوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اسے کینسر کا مرض ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے کر ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا۔ اس کی عمر 40-42 سال کی تھی۔ وہ گھر آ کر بڑا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ اسے رہ کر یہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مر جاؤں گا۔ ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کہنے لگا، اب تو میں اور آپ جدا ہو جائیں گے، کیونکہ اب میری صحت بحال ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، مطلب کہ اچھے ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ میں جو بھی کہوں گی آپ میری بات مانیں گے تو اس شرط پر میں آپ کو ایک چیز پلاتی ہوں، آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، جب ہاسپٹل میں میرے علاج کے لیے دوائی نہیں ہے تو آپ کے پاس کون سی چیز آ گئی ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بہت محبت ہے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر وعدہ کرو، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اکٹھے لمبی زندگی گزاریں گے۔ بس آپ وعدہ کریں کہ جو بات میں کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔ اس نے کہا، میں تو آپ کی باتیں ویسے ہی مانتا ہوں۔ میاں نے وعدہ کر لیا کہ آپ جو بھی بات کہے گی میں مانوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پاس ایک جگ میں پانی بھی رکھ لیا۔ وہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میاں کو اس میں سے کچھ پانی دیا۔ پھر جب بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی تو اس جگ میں سے پانی پلا دیتی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے ابھی کچھ ہی دن ہوئے وہ پانی پیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ اس نے جا کر لیبارٹری ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا اس کے اندر کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا تھا۔ اس کو یقین نہیں آیا۔ جب اس نے ساری صورتحال اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے کہا کہ کسی دوسری لیبارٹری سے چیک کروا لے۔ لہٰذا وہ دوسری لیبارٹری میں چلا گیا۔ وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ وہ جب دوسری رپورٹ لے کر گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا، میری بیماری تو واقعی ختم ہو چکی ہے اور اب میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، مگر سچ سچ بتائیں کہ آخر یہ ہے کیا؟ بیوی نے کہا، پہلے تو آپ وعدہ پورا کریں جو آپ نے وعدہ کیا تھا، پھر بتاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جو بات بھی کہیں گی میں پوری کروں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں۔ جب اس کی بیوی نے یہ کہا تو وہ ہندو جوان حیران رہ گیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر غور سے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیوی نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، اب آپ کو صحت مل چکی ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اب آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گی۔ بیوی نے کہا، جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب جو کہہ دیا ہے وہ پورا کرے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ بیوی کہنے لگی، ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے باپ تو اتنا پکا ہندو ہے کہ وہ تو اوروں کو بھی ہندو بناتا ہے، اگر اسے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ آپ کا گلا کاٹ دے گا۔ تم ایسے گھر کی لڑکی ہو، پھر تم کیسے مسلمان بن گئی؟ بیوی نے کہا، یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی، آپ پہلے کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ میاں اب اچھی طرح قابو میں آ چکا تھا، اس لیے اسے کلمہ پڑھنا ہی پڑا۔ الحمدللہ وہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا، اب بتاؤ کہ اصل میں معاملہ کیا ہوا تھا؟ اب اس نے اسے یہ کہانی سنائی۔ بیوی نے کہا کہ جب میں چھوٹی عمر میں اسکول میں پڑھتی تھی اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی، وہ میری سہیلی بن گئی۔ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ میں شام کے وقت اس کے گھر کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ میری سہیلی بھی اپنی والدہ سے قرآن مجید پڑھتی تھی، کیونکہ وہ میری سہیلی تھی، اس لیے جب وہ اپنا سبق یاد کرتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ میں بھی ذہین تھی، اسے بھی سبق یاد ہو جاتا اور مجھے بھی اس کا سبق یاد ہو جاتا۔ جب وہ امی کو سناتی تو میں بھی ان سے کہتی کہ خالہ میں بھی سناتی ہوں۔ اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق سن لیتی تھی۔ جب خالہ نے کچھ دنوں میں میرا شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹی تم روزانہ ہی آتی ہو، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یاد کرتی رہو۔ کیونکہ وہ میری کلاس میٹ تھی، اس لیے میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو خالہ کہنے لگی، بیٹی یہ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا، جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس طرح میں 2 سال تک اس کے گھر جاتی رہی اور سبق پڑھتی رہی۔ جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اسی طرح میں نے بھی اس کے ساتھ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ میں نے جب قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تو میں نے خالہ سے کہا، باقی بچے تو گھر میں پڑھتے ہیں لیکن میں تو گھر میں پڑھ نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا، قرآن مجید میں علم نشرہ ایک سورت ہے، یہ سورت پڑھ کر اگر کسی مریض کو تنگ کرتے ہوئے پانی پھر بند کر کے اسے
پار کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس قرآن مجید ہوگا، وہاں میرا کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن مجید بھیج دوں گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ چنانچہ خالہ نے میری والدہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی سہیلی ہے، میری بیٹی اسے ہدیے کے طور پر جہیز میں کچھ کپڑے دینا چاہتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی کپڑے بنوا دوں۔ میرے ماں باپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں پرائمری سے لے کر کالج تک کلاس میٹ ہے اور آپس میں محبت بھی رکھتی ہے، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی کچھ جوڑے بنوا دیں۔ لہٰذا انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم اس کو دہیج میں 7 جوڑے بنوا کر دیں گے۔ اس خالہ نے میرے لیے بہت قیمتی جوڑے بنوائے۔ انہوں نے کپڑوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفٹ پیک کیا اور ان کے بیچ میں قرآن مجید بھی گفٹ پیک کر کے ہمارے گھر پہنچا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کے کپڑے گفٹ پیک کیے ہیں، آپ اسے یہاں اپنے گھر نہ کھولنا بلکہ آپ کی بیٹی اپنے نئے گھر جا کر کھولے گی تاکہ اس کا خاوند بھی دیکھ کر خوش ہو۔ میرے ماں باپ کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ گفٹ پیک واقعی بہت خوبصورت ہے، بہتر یہی ہوگا کہ دلہن اسے اپنے گھر میں جا کر ہی کھولے۔ میں جب اپنے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس کمرے میں میری رہائش تھی میں نے کلام پاک نکال کر کہیں چھپا دیا۔ جب آپ روزانہ دفتر چلے جاتے تو میں پیچھے قرآن پاک کھول کر پڑھ لیتی، اور جب آپ کے واپس آنے کا وقت قریب ہوتا تو میں اسے اچھی طرح چھپا کر رکھ دیتی تاکہ آپ اس کو دیکھ نہ لیں۔ زندگی میں اتنے سال میں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، آخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائی نے کام نہ کیا۔ میرے دل میں پکا یقین تھا کہ جہاں دوائی کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام کام آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔